بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث ولایت کے باب میں اگر آپ شیخ الاسلام صاحب کی کتاب الکفایہ فی حدیث الولایہ اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو بڑے ایمان افروز اس میں پہلو نظر آئیں گے۔ پھر ایک کتاب ہے السیف الجلی کے نام سے، السیف الجلی علی منکر ولایت علی، اعلان غدیر کے نام سے یہ عرف عام میں یہ کتاب مشہور ہے۔ تو اس میں دو روایات ہیں، بڑی ایمان افروز اور بڑی خوبصورت روایات ہیں جن کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ خطبہ حجۃ الوداع سے واپس تشریف لا رہے تھے مدینہ کی طرف، تو 18 ذی الحج کے دن آپ نے غدیر کے مقام پر آپ نے وہاں قیام فرمایا اور آپ کے ساتھ کثیر تعداد میں صحابہ کرام شامل تھے، کثیر تعداد میں صحابہ کرام تھے۔ وہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا علی شیر خدا کے لیے یہ کلمات استعمال فرمائے۔ بڑے تواتر کے ساتھ اور معتبر ترین اسانید کے ساتھ یہ روایت ہم تک پہنچی ہے، اور جید علماء نے، ائمہ حدیث نے اس کو جید اسانید کے ساتھ لیا ہے اور بڑی مشہور اور معتبر ثقہ روایت ہے۔ مگر اس کا یہ جو ایک خاص اینگل ہے اس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک روایت ہے بڑی خوبصورت جس کو ابن ابی شیبہ نے بھی لیا ہے اور پھر کنز العمال میں امام ہندی نے بھی لیا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس کے راوی ہیں، کنز العمال میں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے حضرت مولا علی شیر خدا خود روایت فرماتے ہیں کہ اممنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم غدیر خم، کہ غدیر خم کے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میری دستار بندی فرمائی، مجھے امامہ پہنایا، مجھے امامہ پہنایا۔ اب دیکھیں جمع غفیر ہے صحابہ کرام کا، ایک بڑا اجتماع ہے، کثیر تعداد میں صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شامل ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تو ہر فعل شریعت ہے۔ ایک بات ہو گئی کہ آقا علیہ السلام کا ہر قول شریعت ہے، ہر فعل شریعت ہے۔ اس سے بھی زیادہ ایمان افروز بات یہ کہ آقا علیہ السلام کا ہر قول اور ہر فعل وحی الہی ہوتا ہے۔ آپ جو فرما دیں یا آپ جو کر دیں، اللہ رب العزت کی وہ وحی ہوتی ہے، سراسر وحی۔ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہی آپ کو وحی کی جاتی ہے جو آپ بولتے ہیں۔ گویا آپ کی زبان سے صادر ہونے والا ہر کلمہ بھی اللہ کی وحی ہوتا ہے، اور آپ کی ذات اقدس سے سرزد ہونے والا ہر فعل بھی اللہ رب العزت کی مرضی سے سرزد ہوتا ہے۔ اب آقا علیہ السلام کا ہر قول بھی شریعت بنتا ہے، آقا علیہ السلام کا ہر فعل بھی شریعت بنتا ہے۔ اب دیکھیں آپ بانی شریعت ہیں، سامنے سارے صحابہ کرام ہیں جو بانی شریعت سے شریعت لے رہے ہیں اور اس کو آگے امت تک پہنچانے کے وہ فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ سارے صحابہ کرام تلامذہ ہیں، ایک ایک عمل کو وہ نوٹ کرتے ہیں، آگے پہنچاتے ہیں، امت میں شریعت کو پھیلا رہے ہیں۔ اب وہاں صحابہ کرام کے جمع غفیر کی موجودگی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا علی شیر خدا کو بلا کے آپ کے سر پہ امامہ شریف باندھا، دستار بندی کی حضرت مولا علی شیر خدا کی۔ گویا کچھ تو تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس کی طرف اشارہ فرما رہے تھے، یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت مولا علی شیر خدا کی دستار بندی کرنا، آپ کو امامہ پہنانا، یہ کچھ تو سبق دیتا ہے امت کو۔ کوئی نہ کوئی تو اس کے اندر پہلو پوشیدہ تھا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام امت کو بتانا چاہتے تھے، اور قیامت تک کے لیے کثرت کے ساتھ صحابہ کرام کی مرویات کے ساتھ اس بات کو آگے امت میں تواتر کے ساتھ بھیجنے اور امت میں جاری کرنے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی تو مقصد تھا۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ختم نبوت کا تاج پہن کر آپ خاتم النبیین بن کر آئے، ختم نبوت کے آپ تاجدار ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا علی شیر خدا کے سر اقدس پہ جب دستار بندی کی تو اس کا ایک معنی یہ بھی نکلتا ہے کہ سنو لوگو، اب نبوت ختم ہو گئی ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں خاتم النبیین ہوں۔ حضرت مولا علی شیر خدا آپ کی جب آقا علیہ السلام نے دستار بندی کی تو اس کا یہ ایک معنی بھی علماء نے بیان کیا ہے کہ وہ جو فریضہ نبی ادا کرتے چلے آ رہے ہیں، ایک
کئی ہزاروں لاکھوں سالوں سے جو اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے کہ اللہ پاک انبیاء کو بھیجتا ہے امت کی اصلاح کے لیے، وہ تو سلسلہ ختم ہو گیا، میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، نبوت ختم ہو گئی، رسالت ختم ہو گئی، سلسلہ نبوت کی میں آخری کڑی ہوں، میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت مولا علی شیر خدا کے سر انور پہ دستار پہنانا، میں یہ کہتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے، ختم نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ آپ نے دستار بندی کروا کے امامہ شریف پہنا کر قیامت تک کے لیے لوگوں کو درس دے دیا کہ جو کام نبی کرتے چلے آ رہے تھے، اب علی شیر خدا میں آپ کی دستار بندی کر رہا ہوں، اور دستار بندی کے بعد پھر آپ نے جو کلمات استعمال کیے، من کنت مولا فہذا علی مولا، ان کلمات کی روشنی میں آپ دیکھیں تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ بتا رہے تھے کہ نبوت ختم ہو گئی، مگر نبوت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے اب ولایت پہ ڈال دی ہے۔ اب قیامت تک کے لیے رہنمائی کا فریضہ نبوت کے احکامات کی روشنی میں ولایت سر انجام دے گی۔ اب نبوت کا سرچشمہ، وہ جو ایک اللہ رب العزت کی طرف سے ایک دروازہ تھا نبوت کا، وہ تو بند ہو گیا، مگر اب ہر دور میں اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت کے لیے جو لوگ بھیجے جائیں گے، مبعوث کیے جائیں گے، وہ اس ولایت کی کڑی میں آئیں گے، اس ولایت کے سلسلے میں آتے جائیں گے۔ تو یہاں سے ولایت کے سلسلوں کی ابتدا کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ ایک تو یہ ہو گئی جس کو امام ہندی نے لیا۔ اسی طرح ایک دوسری روایت ہے جس کو خطیب بغدادی نے روایت کیا، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس کے کلمات کچھ مروی ہیں۔ اس کے کلمات بھی بڑے توجہ طلب ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا علی شیر خدا آپ کے ہاتھ مبارک کو یوں ہوا میں بلند کرتے ہیں، اعلان فرماتے ہیں، اے لوگو کیا گواہی دیتے ہو کہ میں تم سب کا مولا ہوں؟ گواہی دیتے ہو؟ تو سب لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہم ضرور گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہر مومن کے مولا ہیں۔ فرمایا بس سن لو پھر، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس نے مجھے مولا مانا ہے بس میں اسی کا مولا ہوں جس کا علی مولا ہے۔ ساتھ دعا کی اللہم والی من والا، یا اللہ جو علی کو مولا مانتا ہے تو اس کا مولا بن، اور جو علی کو مولا نہیں مانتا، اس کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے مولا، تو اس کا دشمن بن۔ اتنی بات کی، اور ساتھ جب آقا علیہ السلام نے یہ من کنت مولا فہذا علی مولا یہ کلمہ ارشاد فرمایا، عین اسی وقت جبرائیل امین قرآن پاک کی آخری آیت جو نازل ہوئی وہ لے کر تشریف لے آئے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، بس اللہ رب العزت نے وہ آیت نازل فرما دی کہ رسول پاک آج کے دن اللہ نے آپ کا دین اسلام مکمل کر دیا ہے۔ خطیب بغدادی نے لیا اس کو، بہت سے ائمہ نے اس کو نقل کیا ہے، شیخ الاسلام صاحب نے بھی اپنی کتاب اعلان غدیر میں اس روایت کو لیا ہے اور پھر یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور اس کے شروع میں جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ 18 ذی الحج کی یہ بات ہے، 18 ذی الحج کا جو شخص روزہ رکھتا ہے، 18 ذی الحج کا روزہ رکھنے والے کو 60 مہینے روزے رکھنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ یہ بھی دیکھیں، پھر آگے سارا یہ قول نقل کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہاں اللہ رب العزت نے وہ آیت نازل فرما دی کہ آج کے دن ہم نے دین مکمل کیا ہے۔ جیسے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا ہو، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جیسے ہی حضرت مولا علی شیر خدا کی ولایت کا اعلان کیا، ڈکلیئر کیا، ادھر سے اللہ نے آیت نازل فرما دی، بس آج دین مکمل کر دیا۔ اب جو میں نے پہلے روایت بیان کی آپ کو بتائی وہ بھی اسی دن کی ہے، غدیر خم کی۔ اب آپ ان دونوں روایات کو جمع کر لیں تو موضوع کچھ اس طرح سے بنے گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا علی شیر خدا کی سارے صحابہ کرام کے سامنے دستار بندی فرمائی، پھر آپ کا ہاتھ مبارک فضا میں بلند کیا، پھر پوچھا بتاؤ میں مولا ہوں تم سب کا؟ سب نے کہا اللہ کے رسول آپ مولا ہیں، ہم مانتے ہیں آپ ہر مومن کی جان سے زیادہ قریب ہیں۔ وہاں آقا علیہ السلام نے فرمایا بس جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ ساتھ آپ نے دعائیں کی، تو جب آپ نے دعائیں کی ساتھ ہی اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرما دی کہ بس آج کے دن دین مکمل ہو گیا ہے اور ہم نے دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ تو گویا دین اسلام کی تکمیل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے اختتام پر، یعنی جیسے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ یہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ بس اب دین مکمل ہو گیا،
جس طرح پہلے زمانوں میں ہوتا تھا کہ ہر زمانے میں شرک پلٹ پلٹ کے آتا تھا اور بار بار نبی اس شرک کا کلا کما کرنے کے لیے آتے تھے، پھر ایک نبی شریعت لے کر رسول آتا تو پہلے رسول کی شریعت منسوخ ہو جاتی۔ اب ایسا نہیں ہوگا، بس اب یہ دین اسلام آخری دین ہے، قیامت تک کے لیے یہی دستور حیات ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ آ کے یہاں نبوت ختم ہو گئی، اب القیامت تک کے لیے ہدایت کا سلسلہ اور ہدایت کا چشمہ جس کو آقا علیہ السلام نے وہاں کھولا وہ ولایت ہے۔ اب قیامت تک کے لیے رہنمائی کا ذریعہ اور آقا علیہ السلام کے قرب کا اور اللہ رب العزت کی رحمتوں کے حصول کا ذریعہ وہ ولایت ہے، جس کے فاتح مولا علی شیر خدا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔